بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کلندری بیڑا کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک غریب مومن کے عجیب اجگا۔ تو اس واقعے کو مکمل سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے، عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے اس نے رقم جمع کی۔ آج کی دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلے کی صورت میں روانہ ہوتے تھے۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی جو اس کے گھر سے کچھ ہی دور تھی۔ روانگی کے روز ہی یہ شخص گھر والوں سے الوداع لے کر نکل گیا۔ ابھرتی جذبات میں سب کے آنسو نکل آئے اور سب نے اسے دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کیا۔ اس شخص کی گھر اور انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھائے جا رہا تھا کہ جنگل سے کچھ پہلے ایک گھر سے اچانک ایک خاتون اور بچوں کی رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اسے رہا نہیں گیا۔ وہ گھر کے قریب جا کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے سنا کہ وہ خاتون رو بھی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا، آج میرے پاس تمہارے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ کل رات ختم ہو گیا۔ بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے پلک پلک کر رو رہے تھے۔ دوسری طرف وہ خاندان کسی غیبی مدد کا منتظر تھا۔ آخرکار اس شخص نے آسمان کی طرف نگاہیں کی اور اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، یا اللہ، آج میں ایک عجیب دورائے پر کھڑا ہوں۔ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان ہے۔ نہ تیری عبادت چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو ہی حکمت والا، تو ہی رہنمائی کر، میں کیا کروں؟ اور اگلے ہی لمحے اس شخص نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو یہ شخص بولا، بی بی، میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو، میں بس ادھر سے گزر رہا تھا۔ تم لوگوں کی آواز نے مجھے روکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہارے سارے باتیں سن لیے ہیں۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے پینے کے چیزیں ہیں، ان سے اپنے اور اپنے بچوں کی کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی سے ہم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حد سے زیادہ اس شخص کی دلی مراد کیا ہوگی، لیکن حج پر جانے کے لیے جو سامان چاہیے تھا وہ تو اس نے راہ خدا پر قربان کر دیا تھا۔ یہ شخص گھر نہ واپس جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے کہ حج کے بغیر ہی واپس آ گیا۔ چنانچہ وہ شخص جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دنوں بعد جب حج کے دن گزر گئے اور قافلے کے لوگ جنگل کے راستے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ شخص بھی چھپکے سے ان میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آپ پہ زمزم پیتے دیکھا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اور ایک شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور ایک شخص بولا، میں نے آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے دیکھا تھا۔ ہر ایک حاجی اس کی موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ یہ شخص جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی استقبال کیا اور حج کے ڈھیر ساری مبارکباد، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، تو کیوں وہاں ہر موجود حاجی میرے وہاں ہونے کے دلیلیں دے رہی تھی؟ معجزہ سمجھ سے باہر تھا۔ اسی سوچ میں اس شخص کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ خواہ میں اسے بشارت ملی، اے نیک دل انسان،
تم نے حج جیسے عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کی ایک فرشتے کو تمہاری جگہ بھیجا، اور یہی نہیں بلکہ فرشتے کا حج کا سارا ثواب بھی تجھے ہی ملے گا، اور اسی لیے ہر حاجی تمہارے موجودگی کی دلیلیں دے رہا تھا۔ تو دوستو، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک نیت کو دیکھتا ہے، بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور مخلوق خدا کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔